میں ہوں یاسر مختار خان، اور آج ہم ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ٹاپک کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ یوز نیگیٹو تھنگز ایز یور ایموشنز۔ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، نیگیٹو ایموشنز آتی ہیں، کچھ ایسی ٹریجڈیز ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ جو کہ ہمارے لیے نیگیٹیوٹی لے کر آتی ہیں۔ لیکن دا تھنگ از کہ ان چیزوں سے ہم نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، ہم نے ان سے موٹیویٹ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج اسی پرپس کے لیے میرے ساتھ آج کے ہمارے مہمان ہیں، جن کا کوئی جو کسی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور عبداللہ سمین ان کا نام ہے، ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے جن کی عمر صرف اور صرف 15 سال ہے، اور پاکستان کے ینگسٹ کارپوریٹ ٹرینر ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں۔ تو میں اب عبداللہ سمین کو دعوت دوں گا، اور باقی تعارف وہ آ کے اپنا خود کروائیں گے، اور میں ان کا بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ آج انہوں نے جو ہے نا اتنے مطلب انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو عبداللہ سمین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. How are you? ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ کیسے ہیں آپ؟ Alhamdulillah. All good. All good. Can you hear me? ٹھیک ٹھاک؟ یس یس، آئی کین ہیئر یو۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور اس کووڈ سے بھی Alhamdulillah. آپ محفوظ ہوں گے، جیسا کہ پورے ملک کی سچویشن ہے، پینڈیمک کی سچویشن ہے، سب کچھ بند ہے۔ تو آئی ہوپ یو اینڈ یور فیملی جی آر سیف۔ yes alhamdulillah everyone is safe here and بہت بہتر بہت بہتر. انٹروڈیوس یور سیلف۔ میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ خود بتائیں۔ ماشاء اللہ سے آپ جیسا ینگ ٹیلنٹ ہمارے پاکستان کا ایسٹ ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ذرا آپ خود بتائیں، کیونکہ آپ کو دیکھ کر مجھے جتنی موٹیویشن ملی ہے، تو میرا آئی بلیو کہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی موٹیویشن ملے گی۔ تو پلیز انٹروڈیوس یور سیلف۔ Thank you. ایسا ہے کہ فرسٹ آف آل بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ان یور شو. آئی ہوپ تھینک سو یو۔ کہ جتنے بھی لوگ دیکھیں ان کی لائف میں ہم ایک بہتری کریٹ کر سکیں. مائی کوئکسٹ انٹرو اف آئی کین ڈو اٹ از لائک آئی ایم اے موٹیویشنل اسپیکر اینڈ آئی ایم 16 years old. First of all, serving as a motivational speaker, corporate trainer, head of PIE Club, president of first ever Gavel Club in Pakistan, CEO of PNNAG and much more things. جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم سرونگ in a lot of universities and schools جس میں youngsters کو for the future تیار کر رہا ہوں for the betterment of the country because my goal is to create a generation جو پاکستان کو کسی بہتر لیول پر لے کر جا سکے اور ہماری انٹرنیشنل امیج کو بہتر کر سکے. So that's what I'm doing or that's what I want to do. I wish you very best of luck۔ اللہ کرے کہ آپ مزید پاکستان کا نام روشن کرے اور آپ کو اللہ پاک مزید سکسیس دے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، جیسا کہ ہمارا ٹاپک تھا یوزنگ نیگیٹو تھنگز ایز موٹیویشن۔ تو عبداللہ یو نو کہ جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے لوگ کتنے بدگمان ہو چکے ہیں، حسد ہمارے اندر ایک کامن، میں تو سمجھتا ہوں ہمارا پرسنالٹی ٹریٹ بن چکا ہے حسد کرنا۔ جتنا ہم دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں، جتنا ہم دوسرے کو دیکھ کر ہم حسد ہوتے ہیں، اس کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو دا تھنگ از کہ انسان جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر حسد آ رہی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نیگیٹو ٹریجڈی ہو گئی ہے، کوئی اس طرح کی سرکمسٹانسز ہو گئی جس سے وہ مایوس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہم اس سے موٹیویٹ ہو سکیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تھینک یو ویری مچ. سوال بہت بہترین آپ کا. دیکھیں حسد کی جہاں تک بات رہی، ہمیں حسد کو کسی بھی وے میں میرے خیال میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حسد کرنے والے پر تو صرف ترس کھانا چاہیے، کیونکہ جو بندہ حسد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے اور وہ خود ہی اپنے اندر ایک ایسی آگ کو لگا رہا ہے جو کہ کل کو اسی کو جلانے والی ہے اور جس میں کوئی بھلا نہیں ہے. تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے یا جو آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے یا جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی نظر سے دیکھتا ہے، تو فرسٹ آف آل تو آپ اس سے دور رہیں، کیونکہ اس کے پاس جا کر یا اس کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے آپ اپنی زندگی کو ایک ایسے خطرے میں ڈال رہے ہیں، ایک ایسی آگ میں لے کے جا رہے ہیں جس کا کبھی کوئی بھلا نہیں ہوگا. ایک چیز. دوسرا، جو لوگ حسد کرتے ہیں نا، یہ بڑا ایک نارمل سی چیز ہے. میں بھی اکثر کبھی میری زندگی میں بھی ایسے واقعات آئے کہ جب کوئی میرا جونیئر مجھ سے اوپر جا رہا ہو، یا کبھی میرے سینئرز کا ایک یہ انسیکیورٹی کہ جی عبداللہ ہم سے کل کو اوپر چلا جائے گا، تو اس وجہ سے حسد کرنا، یا جو لوگ کل کو جو ابھی مجھ سے نیچے ہیں ان سو سینس آف فیم اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ ہم کہہ لیں، یا کانٹینٹ کے اس میں، تو کل کو اگر وہ مجھ سے بہتر ہو جائیں گے تو ایک حسد کی تھنکنگ آپ کے دماغ میں آتی ضرور ہے، کیونکہ آپ کے دماغ کو یہ لگتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گا، کسی اور کی کامیابی میں وہ ناکام ہو جائے گا،
کسی اور کے اوپر جانے میں وہ نیچے آ جائے گا, کسی اور کے اول بننے میں وہ دوم ہو جائے گا. تو یہ ایک عام سی چیز ہے. لیکن اگر ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ کسی اور کے جیتنے میں ہماری ناکامی ہے, کسی اور کی کامیابی میں ہماری ہار ہے, تو ہم کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے ساتھ جب بھی زندگی میں یہ ہوا, میں نے اپنے آپ کو صرف اتنا کہا ہے کہ عبداللہ, اس نے محنت کی, اس بندے نے خود کو منوایا اور وہ اپنے آپ کو ایک لیول تک لے کر گیا. یہ اس کی ایفرٹس تھی جن کا نتیجہ نکلا. اسی طریقے سے اگر تم ایفرٹس کرو گے, اگر تم عبداللہ محنت کرو گے, کام کرو گے, تو تمہیں تمہاری ایفرٹس کا نتیجہ ملے گا, اور نہ کہ تمہاری حسد کا. تو اس لیے جو حسد کرتے ہیں وہ ایفرٹس کرنا شروع کریں, وہ کام کرنا شروع کریں. اور اگر آپ کسی اور کو حسد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خود کو اس سے دور رکھیں, کیونکہ حسد کرنے والے پہ صرف ترس کھانا چاہیے. اچھا دیکھیں, اس طرح بھی تو ہے کہ آپ اگر آپ کو آپ نے بے شک محنت بھی کی ہے, لیکن آپ کے پاس وہ چیز فور دا ٹائم بینگ نہیں آ رہی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آپ کے لیے بہتر نہ ہو, اللہ نے آپ کے لیے اچھا لکھا ہو. کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ اس طرح کے, مطلب ہے, اب آپ اگر اوباما کی اگزامپل کو دیکھیں تو صرف 40 ایئرس کا تھا اور وہ پریزیڈنٹ بن گیا امریکہ کا, جو کہ ورلڈ سپر پاور ہے. اور ٹرمپ جو ہے وہ اپنی 70s میں جا کر بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ٹائم بھی جو پورا نظام سے رکھا ہوا ہے, جو بیسٹ ٹائم رکھا ہوا, آپ کو اس ٹائم پہ جا کر مل جائے. ٹھیک ہے, سو نتھنگ از, جو دوسرا سوال میری طرف آنے لگا ہے وہ یہ ہے کہ نیگیٹو تھاٹس, ٹھیک ہے, نیگیٹو تھاٹس ہیں, نیگیٹو تھاٹس اور ایموشنس ایسی چیزیں ہیں جو ہر عاقل آدمی کے پاس, جس کے پاس, جس کا دماغ کام کرتا ہے, اس کے ذہن کے اندر تھاٹس بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جس کے طرف مختلف جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو ہم صحیح طرح سے فٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ دیٹ ورکس ان نیگیٹو تھنگ, تو وہ ان رزلٹ کیا آتا ہے کہ وہ نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں. تو بہت سارے لوگ کام کرنے سے پہلے ہی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو اس میں اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا میرے ساتھ. اور اگر وہ کام کرتے وقت فیل ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی لائف میں کوئی ایسی اسٹریٹجی آ گئی ہوتی ہے, انہوں نے کچھ کیا ہو اور اس کے بعد وہ ناکام ہو گئے, تو اس سچویشن میں کیا, مطلب نیگیٹو تھنگس میں یہاں پر جو میرا سوال آ رہا ہے فیلئرس کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب فیلئر سے انسان کس طرح موٹیویشن لے. اگر اسٹوڈنٹس میں دیکھیں تو ایک طالب علم جو فیل ہوتا ہے اپنے سبجیکٹ کے اندر یا اپنے ایگزامس کے اندر, وہ کس طرح ایک بزنس مین ہے, وہ اگر فیل ہوتا ہے اپنے بزنس کے اندر سیٹ اپ نہیں کر پاتا, ایک فیملی والا اپنی لائف کے اندر کامیاب نہیں ہوتا, اپنی میرڈ لائف کو چلا نہیں پاتا, یا ایک باپ ہے, ایک ماں ہے, ان کا جو ہے نا اپنے پیرنٹ کے ساتھ اچھا ریلیشن نہیں چل رہا, یا آپ ریلیشن شپس میں آپ اچھے نہیں ہیں, آپ ان کو مینٹین نہیں کر پا رہے, اس کی وجہ سے آپ کو نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں, نیگیٹو ایموشنز آ رہے ہیں. تو اس چیز میں ہم موٹیویشن کہاں سے لیں, کیونکہ موٹیویشن تو جو سائیکولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ موٹیویشن جو ہے ایک ٹائم کے لیے ہوتی ہے, ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے. اگر آپ نے اس کو مینٹین نہیں کیا تو وہ چلی جاتی ہے, فور اے ویری شارٹ ٹائم آتی ہے موٹیویشن. ایک انٹرنسک ہے, ایک ایکسٹرنسک ہے, ایک کچھ باہر سے آ رہی ہے, کچھ آپ اندر سے خود بخود موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو تھنک اس کے نیگیٹو تھاٹس اور ایموشن, یہ دو چیزیں جو آج ہر انسان کے اندر جا رہی ہیں. ہم بدگمان ہم بہت زیادہ ہو رہے ہیں, بدگمانی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور اسی بدگمانی کی وجہ سے جو ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں, نیگیٹو, تو تھنک اس کہ ہم نیگیٹو تھاٹس اور ایموشن ان دونوں کو ہم کس طرح سے ٹیکل کریں, اور اس کو ہم پازیٹیوٹی کی طرف کیسے لے کر آئیں, کس طرح ہم اس کو اتنا مثبت بنا لیں اپنے آپ کو کہ یہ ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو. جو کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ ماشاءاللہ سے کافی سمجھدار ہیں, بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان یہاں پہ جتنا آپ معاشرہ دیکھیں گے سب کو غلط خیالات ہیں, سب کے اندر غلط تھاٹس اور ایموشن ہے. تو ہم اس کو کس طرح پازیٹیو تھنک کے اندر, پازیٹیوٹی کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جی عبداللہ. تھینک یو ویری مچ یاسر صاحب, آپ نے اتنا لمبا سوال کیا, مجھے اتنی ساری کنفیوژن ہوئی, لیکن 10-12 چیزیں اس کے اندر تھی, میں سب کو وائنڈ اپ کر کے جواب دوں گا. اچھا, جی فرسٹ جی آف آل تو اگر آپ کو موٹیویشن چاہیے تو یہ جو کہا گیا کہ موٹیویشن ایک وقتی طور کی, میں اس سے بڑا ایگری کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں موٹیویشن کا مطلب ہی نہیں پتا لوگوں کو. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ موٹیویشن ہوتا کیا ہے. موٹیویشن کوئی آگ نہیں ہوتی جو کہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے لے کر جائے گی. موٹیویشن ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتا ہے, جو صحیح معنوں میں ہوتا ہے, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اچھی چیزیں نہیں بتانی, اس نے پہلے جو بھی اسپیکر لسنر ہے اس کو وہ بتانا ہے کہ وہ تمام اچھی چیزیں اس نے کون کون سی اپنی زندگی میں کی ہیں, اس کی کیا اسٹرینگس ہیں, کیا کوالٹیز ہیں, اور اس کی بنا پر اس نے کام کرنا ہے. جہاں تک بات رہی کہ یہ عارضی طور پر ہے, تو اس دنیا میں ہر چیز ہی عارضی ہے, اس دنیا میں ہر چیز عارضی ہے. آپ کی دیکھیں, اگر آپ انسپریشن کی بات کرتے ہیں ہم, تو ایک بندہ آج عمران خان سے انسپائرڈ ہے, کل وہ کہتا ہے کہ میں نواز شریف سے انسپائرڈ ہوں, کل کو وہ کہتا ہے میں کسی اور سے انسپائرڈ ہوں. تو انسپریشن بھی بدلتی رہتی ہے, اہم یہ نہیں ہے.
اہم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے کتنے سنسیئر ہیں اور آپ کسی بھی کام کرنے کے لیے کتنے کنسسٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اہم کنسسٹنسی ہے. اگر آپ کوئی بھی کام شروع کر لیں وقتی طور پہ موٹیویٹڈ ہونے کے بعد, کوئی بھی کام شروع کر لیں وقتی طور پہ انرجی آنے کے بعد, تو آپ اگر اس میں کنسسٹنسی سے لگے نہیں رہتے, ایفرٹس نہیں کرتے رہتے, تو آپ کبھی بھی اس میں آگے نہیں چل سکتے, آپ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو فار سکسیس اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کنسسٹنٹ ہونا سیکھ جائیں. جہاں تک بات رہی کہ کوئی چیز آپ نے وہ اوباما اور ٹرمپ کی ایگزامپل دی کہ کوئی چیز آپ کی زندگی میں کب لکھی ہوتی ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے کہ کون سی چیز آپ کو کب ملنی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اگر آپ جس چیز کی بھی کوشش کرتے ہیں آپ کو وہی ملے گا. آپ دیکھیں ٹرمپ کتنے سال اپنے پی ایم بننے کے لیے یا سیاست میں تو وہ بہت لیٹ آیا. ہی واز اے بزنس مین, اس نے کبھی ایفرٹس ہی نہیں کی سیاست میں آنے کے لیے یا پرائم منسٹر بننے کے لیے. اس نے ایفرٹس ہی بہت لیٹ شروع کی, اس نے 40 to 45 کے بعد ایفرٹ شروع کیے ہیں اور اب وہ پی ایم بنا. تو ہو سکتا ہے وہ پہلے کرتا تو وہ پہلے بن جاتا, لیکن اس کا وہ مقصد نہیں تھا. ہماری زندگیوں کے مقصد ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں, تو آپ جس کی بھی کوشش کریں گے آپ وہی حاصل کریں گے. اور جہاں تک بات رہی جو آپ نے تیسرا سوال اس میں ایڈ کیا تھا نیگیٹو چیزوں کو ایز اے موٹیویشن یوز کرنے کا, اور اکثر ہم کاموں کو شروع کیے بغیر ہی ہار جاتے ہیں یہ سوچیے کہ ہمیں اگر کچھ مذاق اڑ گیا یا یہ ہو گیا تو کیا کریں گے. تو دیکھیں اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو بغیر نفرت یا ہیٹ کے مل جائے گی. ہر چیز اس دنیا میں ایسی ہے جس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ مشقتیں کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, اگر آپ بات کریں تو ہر مطلب آپ دین کی ہی بات کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جتنی آسانیاں بنائی اتنی ہی مشقتیں بھی بنائی ہیں. آپ کے لیے اتنی ہی محنتیں بھی ہیں, آپ نے اپنے دین کو اور ایمان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو اتنی ساری وقتی طور کی آسائشیں چھوڑنی پڑتی ہیں. وہ کسی نہ کسی حد تک تو ہمارے لیے ایک مشقت ہی ہے, وہ ایک مشکل ہی ہے, لیکن اس کا ہمیشہ رزلٹ بہتر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کی زندگی کے اندر لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جو کہ آپ کے بارے میں برا کہتے ہیں, یا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر لوگ میرا مذاق اڑائیں گے یا لوگ مجھے ہیٹ کریں گے یا لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ بات یاد رکھیے گا, جو بھی بندہ اس چیز کا خوف کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں چل سکتا. نفرتیں, نیگیٹیوٹی, یہ سب چیزیں زندگی کا ایک حصہ ہے اور ایک حصہ ہی رہ جائیں گی. مجھے ایک بڑی پیاری چیز ایک جگہ پڑھنے کو ملی, یہ غم کی شام ہے مگر شام ہی ہے گزر جائے گی. تو اگر وقتی طور پہ آپ کو ایک ٹینشن کا ماحول ہے, ایک کنفیوژن ہے, ابھی یہ کورونا ہی ہے, یہ کورونا کا ایک سال ہی ہے گزر جائے گا, لیکن زندگی اس سے بہت بڑی ہے, خوشیاں اور ہیپینس اس سے بہت بڑی ہے. تو فوکس کریں آن دا بیٹر تھنگ, آن دا بیٹر ہاف, جو آپ کی لائف کی چیزیں ہیں بیٹر چیزیں جو ہیں ان پر فوکس کریں گے تو وہ بڑھتی ضرور جائیں گی. ایک چیز دوسرا, اگر آپ کبھی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں یا آپ کو یہ خوف ہے کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے, تو یہ بات یاد رکھیے گا, میری زندگی میں لوگوں نے جتنا میرا مذاق اڑایا اور جتنا مجھے گالیاں دی ہیں یا جو ہیٹ کامنٹس کیے نا, میں اب یہ بات سمجھ چکا ہوا ہوں کہ دیر آر پیپل جو آپ سے بہت زیادہ پیار کریں گے, آنکھیں بند کر کے آپ کی ہر بات پر یقین کریں گے اور محبت کریں گے. دیر آر پیپل جو سینسیبل ہوں گے, وہ بولیں گے یار ٹھیک ہے فلاں بات کی وہ ٹھیک تھی, یہ بات غلط ہے. دیر آر پیپل جو آپ کی ہر بات کو غلط کہیں گے. تو جو لوگ آپ سے اندر دھند محبت کرتے ہیں ان کی کیئر کریں, ان کی عزت کریں. جو لوگ آپ کو سینسیبل وے میں ڈیل کرتے ہیں اور آپ کی ہر چیز کو کسی کو صحیح کسی کو غلط کہتے ہیں جن کو لگے, ان کے لیے یہ کریں کہ آپ اچھی چیز کریں, اچھا کام کریں, تاکہ وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں, اور جو آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اگر آپ ان کو اگنور نہیں کریں گے تو آپ کی ساری زندگی آپ ضائع کر دیں گے انہیں کے بارے میں سوچنے میں. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں بٹ ان سے کافی بڑی زندگی ہے, اور آپ نے زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے تو یہ مسئلے آتے رہیں گے. ان سے ٹیکنیکلی سینسیبلی فائٹ کرتے جائیں, اپنے سینئر سے گائیڈنس لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں. دیر آر لاٹ ٹو اچیو, بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اچیو کر سکتے ہیں. اور پھر یہ تو کچھ نہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہاں تک جانا ہے تو آپ کو اتنی زیادہ مشقتیں کرنی پڑیں گی, اتنی ایفرٹس ہوں گی, اتنی جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے, جب اوپر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو ایئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس سے گزر کر ہی وہ ہوا مر جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان بھی جب ٹیک آف کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے ہوا کا, لیکن پھر آپ اسی سپیڈ سے بڑھتے تو آپ کامیاب ہوتے, ورنہ نہیں ہو پاتے. جی جی, آپ نے بڑی زبردست مثالیں دی ہیں اور بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ایک تو آپ نے جو ایروپلین کی جو آپ نے وہ دی مثال دی کہ پریشر آتا ہے. لازمی بات ہے کہ انسان جب کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہوتا ہے جس میں وہ سکسیس چاہتا ہے تو پریشر آتا ہے. کچھ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, کچھ آپ کی فیملی کا پریشر ہوتا ہے, کچھ آپ کا ورک پریشر ہوتا ہے, کچھ آپ کا اندر کا پریشر ہوتا ہے, جو اندر آپ کو کوئی چیز ہوتی ہے جو روک رہی ہوتی ہے. تو ایک اور بات جو آپ نے کہی کنسسٹنسی, میں سمجھتا ہوں بلکہ میں کیا سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں, جتنی بھی سائیکالوجی ہے, ہیومن سائیکی ہے,
یہ سمجھتی ہے کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس، کہ اگر آپ زندگی میں کنسسٹنٹ نہیں ہو سکتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اب یہاں پر چیز یہ کہ انسان کے بہت سارے ینگسٹرز ہیں وہ آج کل شارٹ کٹس میں پڑے ہوئے ہیں، کہ مطلب ہے کسی کو فیم چاہیے تو وہ فیم کے لیے ایسی جو ہے نا غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم کسی طریقے سے بس آ جائے، لوگوں کی نظر میں آ جائے. پھر کسی کو مال کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایسے مطلب اس طرح کے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں کہ پھر کسی کو ہوتی ہے مال کی. عبداللہ آئی تھنک آپ کا وہ ہو گیا ہے، عبداللہ ہمیں جوائن کر لیں. اچھا جب تک عبداللہ ہمیں جوائن کرتے ہیں میں یہاں پر بات ایڈ کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ مال کی حرص ہوتی ہے، وہ گیر ہوتے ہیں کہ یار ہمیں پیسہ چاہیے. پیسوں کے لیے وہ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس طرح کے غلط راستے وہ اپنا لیتے ہیں جو کہ نہ ہمارا ریلیجن ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، نہ وہ لیگلی اس جو ہے نا رائٹ ہوتے ہیں کہ مطلب قانون کے لحاظ سے وہ لیگل ہوں. تو اس چیز سے ہم نے ہٹنا ہے. کنسسٹنسی ہے کیا؟ کنسسٹنسی یہ چیز ہے کہ ہم کس چیز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور ہم کنسسٹنٹ کا مطلب ہے کہ ساتھ لے کے چلنا، ایک لے میں جانا، کنٹینیو رکھنا. تو کنسسٹنسی یہ چیز ہے آئی تھنک کہ ہم کس طرح ایک چیز کو لے کر چل رہے ہیں، ہم کتنا اپنے اندر اور کنسسٹنسی آتی ہی تب ہے جب آپ کا خود کے اوپر بلیو. یہاں پر جو میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ کنسسٹنٹ ہم رہیں گے کیسے؟ کنسسٹنٹ ہم تبھی رہ سکتے ہیں جب ہمارا خود کی اپنے اوپر اتنا یقین ہو کہ یار یہ میں کام کر رہا ہوں سو آئی کین ڈو اٹ. یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کر لے. جی کین یو ہیئر می ناؤ؟ اچھا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کنسسٹنسی جو ہے نا کس طرح لوگ مطلب یوتھ ہے ہماری اسپیشل میرا زیادہ فوکس یوتھ کے اوپر ہوتا ہے. ہماری یوتھ جو ہے نا فہم حاصل کرنے کے لیے بڑے اچھی حرکتیں کرتی ہیں، مطلب غیر اخلاقی حرکتیں کہ ہمارا نام آ جائے. جن کو منی چاہیے، مال چاہیے، وہ مال کمانے کے لیے نہ جائز دیکھتے ہیں نہ ناجائز دیکھتے ہیں، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ کیا ہمارا سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ہماری نارمز اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ہمارا ریلیجن ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا، پھر بھی ہم کر رہے ہیں. تو کنسسٹنسی ہمارے نوجوانوں کے اندر نہیں ہے. تو کنسسٹنسی لانے کے لیے کیا ایسے سٹیپس ہیں یا کیا ایسے طریقے ہیں یا کیا ایسے کی پوائنٹس ہیں جس سے ہم کنسسٹنٹ ہو سکتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہاں پر میں اپنی ایک بات ایڈ کروں گا پھر اس کے بعد میں آپ کو آپ کا اسٹیج چھوڑتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسسٹنٹ ہونے کے لیے ہمارا خود کی ذات کے اوپر یقین، سیلف بلیف موسٹ امپورٹنٹ ہے. آپ کوئی کام کرنے لگے ہو آپ کنسسٹنٹ تبھی ہو سکتے ہو جب آپ کہو کہ یار میں کر سکتا ہوں بھلے جو مرضی دو. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی کمنٹس، آپ اپنی رائے جو ہے اس کے بارے میں بتائیں. تھینک یو ویری مچ اگین. اچھا ایسا ہے کہ کنسسٹینسی از ریئلی سمپل. آپ کو بس ایک مقصد ہونا زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک مقصد نہیں ہوتا تو انسان کبھی کوئی کام نہیں کرتا. میں آپ کو اگزامپل دوں، آپ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو کرکٹ کھیلنا پسند ہو تو کرکٹ آپ کا وہ ٹورنامنٹ اب آپ کا جیتنا آپ کا مقصد ہے تو آپ دیکھیے گا آپ دن رات پریکٹس بھی کریں گے، آپ دن رات نیٹس میں بھی جائیں گے، آپ دن رات میچ کے لیے فوکس بھی کریں گے، آپ ترکیبیں بھی بنائیں گے، سب کچھ سوچیں گے کہ اب آپ نے جیتنا کیسے ہے. اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا جب تک ایک مقصد نہیں ہوتا وہ کنسسٹنٹ نہیں ہو پاتا. کنسسٹنسی کے لیے مقصد کا ہونا اہم ہے اور خود میں یقین آپ نے کہا وہ کسی حد تک ضروری ہے، لیکن جب تک ایک مقصد نہ ہو اپنے اندر یقین پیدا نہیں ہوتا. ایک پرپس جب تک نہ ہو تب تک خود میں بھی یقین نہیں ہوتا اور آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے لائف میں، ٹھیک ہے؟ جہاں تک بات رہی آپ نے کہا فیم اور مال کی، آپ نے جو بات کہی میں کسی حد تک اس سے ایگری بھی کرتا ہوں، کسی حد تک میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. جو بھی ینگسٹرز ہیں جب وہ اگر آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی غیر اخلاقی کچھ حرکتیں کر رہے ہیں، غیر اخلاقی کچھ چیزیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہمارا ہی قصور نہیں ہے کہ ہم نے ان کو سوسائٹی میں اس قسم کی چیزیں الاؤ کی ہوئی ہیں؟ کیا یہ ہمارا ہی قصور نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو صحیح راہ نہیں دکھاتے؟ کیا یہ ہمارے قصور نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو بچپن سے ہی پریپیئر نہیں کرتے؟ ہمارے پیرنٹس اور ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا صرف ایک فوکس ہوتا ہے بچہ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے، 4 پیسے کما کے گھر لے آئے. تو اگر آپ کہیں غیر اخلاقی حرکتیں جو کر رہے ہیں کیا وہ پیسے نہیں کما رہے؟ وہ کما رہے ہیں پیسے بھی، وہ فیم بھی کما رہے ہیں، وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بچپن میں ایتھکس نہیں سکھائے،
ہم نے کبھی بچوں کو بچپن میں کیریکٹر نہیں سکھایا, ہم نے ان کو یہ سکھایا پیسے کماؤ پیسے کماؤ پیسے کماؤ. اب جب آپ یہ کہیں گے کہ صرف پیسے کماؤ تو وہ پیسے کیسے کمائے گا؟ وہ چوری کر کے بھی کما لے گا, پیسے تو پیسے ہی ہے نا, وہ جیسے مرضی کمائے. لیکن اہم یہ نہیں کہ ان کو یہ سکھانا ہے کہ پیسے کماؤ, اہم یہ ہے کہ ان کو یہ سکھانا ہے کہ پیسے ایتھیکلی اور کیریکٹر وائز کیسے کمانا ہے. اگر ہم یہ سکھانے میں کامیاب ہو جائیں تو میرے خیال میں اس قسم کی تمام چیزیں سوسائٹی میں سے ختم ہو جائیں. دوسرا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی بچہ کوئی غیر اخلاقی کام کر رہا ہے تو پیرنٹس کا اتنا کنٹرول ہونا چاہیے یا پیرنٹس کی اتنی رائے کا اظہار ہونا چاہیے کہ وہ ان کو سمجھا سکیں اور ان کو صحیح راہ پر لے کر آ سکیں. لیکن ہمارے یہاں پر بچوں کو یہ کہا جاتا ہے, آپ نے پب جی گیم کا نام سنا ہوگا, یقیناً سنا ہوگا, یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ پب جی کھیلنا چھوڑ دو, پب جی کھیلنا چھوڑ دو, فلاں گیم چھوڑ دو, یہ کر دو وہ کر دو. لیکن کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ پب جی چھوڑنے کے بعد کون سی گیم کھیلنی ہے. کبھی یہ نہیں بتایا جاتا فلاں ایپلیکیشن کو چھوڑنے کے بعد کیا کرنا ہے. کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ کرکٹ چھوڑ دوں گا تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. ہمیشہ یہ بتائیں پب جی چھوڑ دو تو اس کی جگہ کوئی اور ایسی گیم بتائیں جو کہ ان کو انٹرٹین کر سکے, جو وقتی طور پہ ان کو پلیجر کر سکے. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ینگسٹرز کو ایک چیز چھوڑیں تو ان کو اس کے بدلے میں یا اس کے جیسے ہم کہتے ہیں نا ریپلیسمنٹ ضرور پرووائڈ کریں, ادروائز کبھی بھی یہ چیزیں آپ ختم نہیں کر پائیں گے سوسائٹی میں. مطلب ہے یہی الٹرنیٹ ہمیں دینا چاہیے جب ہم کسی چیز سے کو منع کر رہے ہیں تو اس کا کوئی یوزفل الٹرنیٹ ہمیں دینا چاہیے, کوئی پروڈکٹیو ایگزیکٹلی. الٹرنیٹ ہمیں چاہیے اگر ہم کسی جی کو فلو کریں. جی اچھا, وہاں پر آپ نے ایک اور بات جو پہلے آپ نے کہی تھی کہ مطلب ہم جس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ ایک بہت ایک پاپولر لا, آپ کو پتا ہوگا, لا آف اٹریکشن کا, جی کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہی آپ کے بارے میں ریئلٹی بنی ہوتی ہے, وہی چیزیں آپ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ پچھلے پوائنٹ آپ ایک دم سے آپ کا کنیکشن ڈراپ ہو گیا, تو میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ نیگیٹو تھنگز اور ایموشن, تھنگ از کہ ہم نیگیٹو سوچ رہے کیوں, ہم ایک چیز کو پازیٹیو ایکسپیکٹ دیکھتے ہیں. اگر ہم پازیٹیو ایکسپیکٹ دیکھتے ہیں, اب جو ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا تو دیر آر 90% چانسز کہ آپ کو نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کا اپنے بارے میں یہ گمان بن گیا کہ یار یہ میں کام کر سکتا ہوں, تو دیر آر 90% آپ وہ کام کر کے دکھاؤ. اور اللہ بھی یہی کہتا ہے, آپ جسے کچھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کام میرے بارے میں جو دھیان رکھتے ہیں میں ویسے اس کے بارے میں. تو ہمارے گمان آج ہم آپ سے اللہ کی ذات سے ہمارا گمان اپنے خود کے بارے میں تو ہمارا گمان کمزور ہے, لوگوں سے بھی ہم گمان معاذ اللہ کہتے ہوئے بڑی وہ آتی ہے شرم ہوتی ہے کہ ہمارا اپنے رب سے بھی گمان ہے. آپ کو کتنے لوگ اس طرح سوسائٹی میں ملے ہوتے یہ کہا ہوگا کس کو اگر آپ کہہ دو یار اس پتہ نہیں ہوتی ہے تو آپ سے جو وہ ہمیں تو پر سمجھ یار اللہ میرے ساتھ نہیں چاہ رہا, میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے, میرے ساتھ بھی درست ہے. ٹھیک ہے, ایک یہاں پر میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا, ایگزامپل سے لوگوں کو بات زیادہ سمجھتی ہے. میرے جو بھی خاتون ہے ایسی خاتون ہے جو کہ ملے گا سوری ٹو کٹ یو, آپ کی آواز نہیں آ رہی کیونکہ آپ مائک سے تھوڑا سا دور ہیں اس لیے. میری پیڑھی کی ایگزامپل دے رہا تھا. میری پیڑھی دنیا کی واحد خاتون جو کہ پیدائشی پیدائشی وہ بیسٹ تھی اور پیدائشی وہ جتنا سننے کی کہا کرتی تھی, مطلب نہ وہ بول سکتی تھی, دیکھ سکتی تھی اور نہ وہ سکتی تھی. اور یہ تینوں چیزیں ایک آدمی کے اندر مشکل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو گنگے ہوتے ہیں وہ کم سے کم دیکھ سکتے ہیں, یا جو دیکھ نہیں سکتے وہ سن سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں. تو لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ 5 کتابوں کو پڑھتے ہیں, 5 کتابیں لکھی اور انہوں نے ایک بات یہ بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا مجھے کبھی اس بات کا ٹائم نہیں ملا کہ اس بات کو یہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے جو اوپر والے نے مجھے کیوں اتنا کمزور کیا, مجھے کیوں میں نے صرف اور صرف اپنی اچھی بات اور وہ بندی 5 کتابوں کی. اور آج ایک نوجوان جو کہ صحیح سلامت ہے, جو کہ بول بھی سکتا ہے, جو کہ چل بھی سکتا ہے, جو کہ لکھ بھی سکتا ہے, ہر ایک لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہے, اور وہ اتنا بدگمان ہوا ہے
تو اس بدگمانی کو ہٹانے کے لیے عبداللہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی یہاں پر یہ رائے جاننا چاہوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اس سے ضرور ملے گا۔ اس سے بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے بدگمانی کو ہٹانا۔ بدگمان جو ہم وہ ہے ہمارا معاشرہ لا آف اٹریکشن کی بتا چکا، اگر آپ اس کی ایکسپلین کر دیں تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے۔ جی عبداللہ۔ جی اچھا، ایسا ہے کہ آپ کی مجھے بہت کم آواز آ رہی تھی تھرو آؤٹ ہی، پر میں آپ جتنا سمجھ سکا میں اتنے کا ضرور رپلائی کروں گا، اتنے کا آنسر ضرور کروں گا۔ اچھا ایسا ہے کہ ہم مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ینگسٹرز کسی ڈائریکشن میں نہیں ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا؟ میں اپنے کزن کے ساتھ تھا، ہی لیوز ان فرانس، تو میں نے اس کو کہا کہ یار ہمارے ملک میں عجیب قانون کا طریقہ ہے، کوئی ٹریفک نہیں ہے، جس بائک والے کا دل کرتا ہے جہاں سے اندر آ جاتا ہے روڈ کے، جس بائک والے کا دل کرتا ہے جہاں سے باہر چلا جاتا ہے روڈ کے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ ایسا صرف پاکستان میں نہیں ہے، ایسا فرانس میں بھی ہے، جس بائک والے کا دل کرتا ہے وہ جہاں سے انٹر ہو جاتا ہے جہاں سے ایگزٹ ہو جاتا ہے، یہ ہر جگہ پر ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل تو ہم لوگوں کو ٹو آل دوز آتھرز، ٹو آل دوز پیپل، میں آپ کو پوائنٹ نہیں کر رہا، ہر بندہ، میں اپنی لائف میں دیکھا بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ینگسٹرز کسی ڈائریکشن پہ نہیں ہے، ینگسٹرز کچھ کر نہیں رہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے، یہ ایک ایسا گمان ہے جو آپ کے دل و دماغ میں ہر بندے کے بیٹھ کے ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کچھ کر نہیں رہے، اور پتہ آپ جو فوکس کر رہے ہیں نا اسی کا نتیجہ نکلنے والا ہے کہ ینگسٹرز کچھ کریں گے بھی۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ یہ ضرور سوچا کرتے تھے کہ ہمارے بچے کچھ بہتر کریں گے، وہ کچھ کرتے یا نہ کرتے وہ یہ ضرور امید رکھتے تھے کہ یہ پڑھ لکھ کر کل کو کچھ بڑا آدمی بن کر اپنی ہمارا نام روشن کرے گا، اور اسی گمان نے آپ لوگوں کو اس لیول تک پہنچایا۔ اور اگر ہم لوگ اپنی آنے والی جنریشن کے بارے میں یہ گمان کریں گے کہ وہ کچھ کرتے کیوں نہیں، ان کے پاس تو تمام آنکھیں بھی ہیں، تمام اعضاء بھی ہیں، پھر بھی وہ کچھ نہیں کرتے، تو یہ گمان ہے جو کل کو یہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی اچیو نہیں کر پائیں گے۔ تو پہلے تو ہمیں اس گمان کو درست کرنا ہوگا۔ سیکنڈلی، انسان جس چیز پر بھی فوکس کرتا ہے ہمیشہ وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اچھائیوں پر فوکس کریں گے زندگیوں میں وہ بڑھ جائیں گی، اگر آپ جوانوں کی اچھائیوں میں، جوانوں کے ینگسٹرز کی اچھائیوں کو بہتر فوکس کریں گے تو وہ چیزیں بڑھ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو بس اچھا سوچنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ ان کو پتا تھا کہ جوان ہی وہ کی ہے جو کہ کامیابی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے کسی بھی نیشن کو، اور وہ کی ہے جو ناکامی کی طرف بھی اور برائی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے۔ تو جو ہمارے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رسپیکٹ کریں، اور وہ اپنے ایکسپیرینس سے جوانوں کو سکھائیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں بہتر لیول تک جا سکیں، نہ کہ بس یہ تنقید کریں کہ تم کوئی کام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اہم چیز ہے، اور ان کی اچھائیوں کو، ان کی بہتریوں کو، ان کی پازیٹیوٹی کو، ان کی زندگیوں میں اچھے کیے ہوئے کاموں کو فوکس کریں گے تو میرے خیال میں وہ چیزیں بڑھ جائیں گی، اور یہ لا جو ہمارا لا آف اٹریکشن کا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو یہ میں اس کے اوپر کہنا چاہوں گا۔ جی آپ کا بڑا اچھا آپ کا پوائنٹ تھا، اور آپ نے میرا نظریہ بھی ایک حساب سے بدلا دیا ہے کہ ہم کیوں نہیں، ہم نوجوانوں کا جو ہے نا پازیٹیو ایسپیکٹ ہم کیوں نہیں دیکھ رہے، ہم نیگیٹو ایسپیکٹ ہی دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری یوتھ بڑی کیپیبل یوتھ ہے ہماری، بہت کچھ کرنے کے وہ ہے، لیکن دا تھنگ از ان کو ڈائریکشن ہی پرووائڈ کیا جائے، اور ڈائریکشن پرووائڈ نہ کرنے کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اوپر ہے۔ یہ بلیم ہم لوگوں کے اوپر ہے کہ ہم نے اپنی یوتھ کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا، ان کو ڈائریکشن نہیں دی۔ ہم نے جو لوگ ان کے سامنے آئیڈیالائز کر کے پیش کیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے انہیں کو فالو کرنا ہے، انہیں کو دیکھنا ہے۔ ہمارا جو ہم ہیروز بنا کے ان کو دے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے، پھر ان کو گورنمنٹ بھی بلائے گی اویئرنیس کمپینس کے لیے کہ جی آپ آئیں، آپ اویئرنیس کمپینس چلائیں۔ ظاہر سی بات ہے لوگ ان کو سن رہے ہیں، لوگ ان کو سن رہے ہیں تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، مینس وہ جو کہیں گے لوگوں ہمارے ملک کا جو اگر کوئی مسئلہ رہ گیا نا، ہمارے ملک میں کوئی خامی رہ گئی تو ہم لیڈرشپ نہیں بنا سکے 72 سالوں کے اندر۔ ان 70-72 سالوں کے اندر ہم کسی بھی ایک کیپیبل پراپر لیڈر کو سامنے نہیں لا سکے قائد اعظم کے بعد۔ قائد اعظم کے بعد ہمیں کوئی اس لیول کا لیڈر نہیں ملا جو ہماری کنٹری کو ایک ڈائریکشن میں رکھتا۔ میں اگلے دن نا بات کر رہا تھا ایک جگہ پر، تو میں نے بات کرتے کرتے کہا کہ آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا۔ جی جی بالکل۔ جی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو ایوبی سلطنت تھی اور جو انہوں نے بنائی تھی سلطنت، وہ سلطنت 2-3 جنریشنز کے بعد ختم ہو گئی، جب ان کا بیٹا اور پھر ان کا پوتا العزیز بادشاہ بنا، اور پھر العزیز کا بیٹا ناصر بادشاہ بنا، اور پھر الظاہر۔ تو وہ جلدی ختم سلطنت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولاد جو تھی اس میں سے کوئی لیڈر نہیں نکل سکا۔ لیکن عثمانی سلطنت کیوں 600-700 سال نکال دی؟ کیونکہ
اس سلطان عثمان کے بعد ان کا بیٹا سلطان اورحان جو تھا وہ ایک اچھا لیڈر ثابت ہوا. اس نے سلطان عثمانی سلطنت کو بڑھایا. اور پھر اورحان کے بعد اورحان کا پر پوتا یعنی کہ پوتے کا بیٹا سلطان محمد فاتح جو ہے جنہوں نے قسطنطین کو فتح کیا وہ ایک اچھا لیڈر نکلا. اور پھر محمد کا جو پوتا سلطان سلیمان وہ ایک اچھا لیڈر نکلا. ان کی ہر کچھ جنریشن کے بعد ایک کیپیبل لیڈر سامنے آتا رہا جو کہ عثمانی سلطنت کو سٹیبل کرتا رہا. لیکن ہمیں پھر سلطان سلیمان کے بعد کوئی خاصا لیڈر نظر نہیں آیا تو کچھ عرصے بعد عثمانی سلطنت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے ہمارے ملک کا حال چل رہا ہے. ہم لوگ ایک اچھا کیپیبل لیڈر نہیں لا سکے ان 22 پرائم منسٹر کے اندر. ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو کہ ہماری کنٹری کو کسی ڈائریکشن میں آگے بڑھا سکے, اور وہ لیڈر ہم پیدا کرنے میں ابھی تک ناکام رہے. اور ہم اگر آج ابھی ایفرٹس کرنا شروع کریں تو ہمیں تب بھی 15 سے 20 سال لگ جائیں گے ایسا لیڈر تلاشنے کے اندر. تو ہم بڑا لیٹ ہیں اس چیز کے اندر, لیکن ہمیں چاہیے کہ اب ہم ہر لیول پر ہر کیمپین پر ہر جگہ پر اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں اپنے دوستوں میں اپنے بہن بھائیوں میں اپنی فیملی میں یہ پیغام ضرور پہنچاتے رہیں کہ ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے, اور وہ لیڈر ادھر سے ہی نکالیں گے, وہ لیڈر ادھر ہی پیدا کریں گے, اسی ملک میں کریں گے جو کہ نہ کسی آرمی کے کنٹرول میں ہوگا, نہ کسی سیاست کے کنٹرول میں ہوگا, نہ کسی ایجنسی کے کنٹرول میں ہوگا, جو صرف اور صرف پاکستان کا بھلا چاہے گا اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے گا. ٹھیک ہے, تو بس اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. میرے خیال میں پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے, بڑا اچیو کر سکتے ہیں ہم لوگ ایز اے پاکستانی. اور ان چھوٹی چھوٹی مسئلوں کو ختم کر دینا, اگر ہم یہ جو جنگیں ہیں PSL کے اوپر جو شروع ہو جاتی ہے کہ پنجاب جیتے گا یا اسلام آباد یا پھر سندھ یا پھر بلوچستان, ہم لوگ یہ سب کچھ نہیں ہے. قائد اعظم کی میں ایک اسپیچ سن رہا تھا, کیا خوب انہوں نے کہا کہ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے یا کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مملکت کو ایز اے نیشن ہم سب کو اکٹھا ہونا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ دیکھیں گے کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا, مسلمان مسلمان نہیں رہے گا, اپنے عقیدے کے سلسلے میں نہیں بلکہ اس ملک کے سلسلے میں سب ایک ہو جائیں گے. اور ہم لوگ وہ کرنے میں ناکام رہے. اگر ہم سب ایک نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. بس اس کے لیے ایفرٹس کریں, اینڈ دیٹ از آل امپورٹنٹ, یہی ضروری ہے. اچھا, یہ اسی کو اگر ہم اپنے ٹاپک کے ساتھ بھی جوڑ ڈالیں, کیونکہ ہمارا ٹاپک تھا نیگیٹو تھنگس کو, تو میں سمجھتا ہوں جو آپ کا پوائنٹ ابھی جو آپ نے ایکسپلین کیا لیڈرشپ کے بارے میں, اچھی لیڈرشپ جی معاشرے کے اندر سے نیگیٹو تھاٹس کو, نیگیٹو چیزوں کو بھی ختم کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اب موونگ ٹوورڈز دا نیکسٹ پوائنٹ, کہ ایک ہے کہ ایٹیٹیوڈ آف ایکسپیکٹنسی. ٹھیک ہے, ایک نیگیٹو چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایٹیٹیوڈ آف ایکسپیکٹنسی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کہ ہم کسی بندے سے اچھا ایکسپیکٹ کریں یا برا ایکسپیکٹ کریں. اچھا, آج میں حدیث سے ایک مطالعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس کے اوپر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو. ٹھیک ہے, کوئی اللہ پاک کمی بیشی معاف کرے گا. حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ کسی کے اوپر احسان کر کے اس کے شر سے بچو. تو اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو یہ حدیث کیوں اس طرح کہا گئی ہے, کہ ایک تو ہم کسی بندے کے اوپر احسان کر رہے ہیں, پھر اس کا شر ہمارے اوپر کس طرح آئے گا. تو اس کی تشریح کے لیے میں مطالعہ کر رہا تھا, تو بڑی زبردست بات جو سامنے آئی کہ جب ہم کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں تو ہماری اس سے ایکسپیکٹنسی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا اسلام ہمیں ایکسپیکٹنسی سے منع کر رہا ہے کہ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹنسی نہ لگاؤ. بے شک آپ نے کسی کے اوپر, اب دیکھ لیں آپ نے اگر کسی کے اوپر احسان کیا تو آپ کہتے ہیں نہیں یار وہ تو میرے ساتھ اس طرح کر ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا اس طرح, میرے تو اس کے اوپر بے تحاشا احسانات ہے, میرے تو اس کی اتنی مشکل وقت میں اتنے مشکل حالات میں میں نے اس کی مدد کی تھی, وہ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتا ہے. اور جب وہ کرتا ہے تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں. تو تھنک اس کی ایکسپیکٹنسی ہم نے اگر لگانی ہے, جو ایٹیٹیوڈ آف ایکسپیکٹنسی ہونا چاہیے وہ ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمیں اللہ سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے چاہے جو ہو رہا ہے, کہ اگر کوئی چیز بظاہر ہمیں لگ رہی ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, بظاہر ہمیں لگ رہا ہوگا. اگر میں اپنی زندگی میں جاؤں, میری 25 ایئرز ایج ہے, ٹھیک ہے, 25 سال میری ایج ہے, لیکن اگر میں پیچھے جا کر دیکھوں 25 سال جب مجھے شعور آیا, مطلب 12 سال کے بعد, بہت ساری ایسی خواہشات تھیں, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم چاہتے تھے کہ ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوئی. لیکن اگر آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, اپنے پاسٹ میں دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یار اگر اس وقت وہ چیزیں ہو جاتی, وہ چیزیں اگر اس وقت ہو جاتی تو نہ تو اس کی قدر ہوتی, ٹھیک ہے, اور نہ ہی وہ ایک محرومی کا احساس ہوتا, اور اس وقت اگر وہ چیزیں ہو جاتی تو وہ میرے لیے زیادہ نقصان دہ تھی.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسپیکٹینسی ہم نے لگانی ہے تو اللہ کے ساتھ لگانی ہے, اللہ سے لو لگانا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی ذات ہمارے لیے بہتر کرتی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ آف ایکسپیکٹینسی کے بارے میں؟ اچھا ایسا ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹ کو واضح کیا. آئی ہوپ یو کین ہیئر می پراپرلی. ایسا ہے جی کہ آپ ایکسپیکٹیشنس کسی سے بھی نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کسی بندے سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا بھلا کرے گا اور کل کو وہ نہ کرے تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھیں, کیونکہ آپ کی امیدوں پر اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر صرف اللہ کی ذات ہی پوری آ سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے ہمیشہ آسانی کرنے والے ہیں. آئی جسٹ کوئکلی سے, کیونکہ ہمارا وائنڈ اپ بھی ہونے والا ہے اور وقت بالکل اینڈ پر ہے. مجھے اس کے بعد بالکل ایک فوراً بعد ایک انٹرویو میں اور انوائٹ کیا گیا, تو آئی ہیو ٹو گو دیئر ایز ویل. تو ایسا ہے جی کہ جسٹ امید رکھیں اللہ سے, بہتری کی امید رکھیں, اور اگر آپ نے کسی پر احسان کیا تو نیکی کر اور دریا میں ڈال, کیونکہ اس بندے سے اگر آپ نے امید رکھی ہوئی کہ کل کو وہ آپ کو بھلا کرے گا. میری نانوں کی بڑی اچھی عادت تھی, ان کے پاس کبھی بھی کوئی بندہ آیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے یا مجھے کچھ مدد کر دیں, تو وہ پیسے دینے کے بعد کبھی امید نہیں رکھتی تھی کہ وہ کل کو مجھے واپس کر دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیتی تھی کہ اگر اللہ کو بہتر منظور ہوا اور اگر وہ واپس کر سکا تو کر دے, نہیں تو میں معاف کر دوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز تھی کہ امید نہ رکھنی, اور کبھی ان کو یہ ٹینشن نہیں ہوئی کہ فلانے بندے نے میرے اتنے پیسے لیے تو اس نے واپس نہیں کیے, فلانے نے اتنے پیسے لیے تو اس نے واپس نہیں, کیونکہ انہوں نے امید ہی نہیں رکھی کبھی اس چیز کی. تو بس اس چیز کی امید نہ رکھیں, اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. اور جو بھی کام کریں, کسی کی مدد کریں, کسی کے لیے بھی کچھ کریں, تو بس یہ سوچ کر کریں کہ آپ جو آج کر رہے ہیں کل کو اتنا ہی اچھا یہ دنیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کے ساتھ کرے گی. اچھا عبداللہ, تھینک یو ویری مچ. اس ساری باتوں کا میں کنکلوژن نکالوں گا جو ہم نے باتیں کی آج, کہ نیگیٹو تھنگس کو ہم موٹیویشن میں کس طرح بدلائیں. اول تو جو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا, ایک تو یہ ہے کہ ہم نیگیٹو سوچیں نہیں, ٹھیک ہے. اگر نیگیٹو تھاٹس اور ایموشنز آ رہے ہیں تو ان کو ہم اچھے گمان کے اندر بدلائیں, لوگوں سے ہم اچھا گمان رکھیں. ایک پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا جس کے اوپر کافی لمبی بحث ہوئی, لیڈرشپ کی. ہمیں لیڈرشپ کی جی ضرورت ہے, کیونکہ میں اس لیے باتیں وائنڈ اپ کروں کہ جو ویورز ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی سن لیں اور اچھا کہ تاکہ اینڈ پہ اگر کوئی بات بعد میں لائف پڑا ہوگا. لیڈرشپ موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نیگیٹو تھنگس کو بتانے کے لیے. میں جگہ جگہ کے اوپر لوکل سطح کے اوپر لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ سیاست میں آئے, بلکہ اپنے سوشل سرکل میں ہر آدمی لیڈر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کہ ہم اپنا جو ہے گمان, ایکسپیکٹینسی اونلی اینڈ اونلی اللہ کی ذات سے رکھیں, اور کسی بات اور کسی بھی بندے سے ہم ایکسپیکٹینسی نہ رکھیں. اور لا آف اٹریکشن کو ہم ضرور امپلیمنٹ کریں کہ لا آف اٹریکشن یہی ہے کہ آپ اچھا سوچیں گے آپ سے اچھا ہوگا. اپنے بارے میں آپ نے بلیف اسٹرانگ رکھنا ہے. اینڈ کنسسٹینسی جو مین پوائنٹ تھا کہ کنسسٹنٹ ہم نے رہنا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. اور کنسسٹینسی کے لیے جو آپ نے پوائنٹ ایڈ کیا وہ یہ تھا کہ کنسسٹینسی کے لیے ہمارے پاس کوئی مقصد, کسی گول کا, کسی آبجیکٹو کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ تھا آج کی ہماری ٹاک, جو ہمارا جو آج کا مقصد تھا کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو موٹیویشن کے اندر کس طرح بدلائیں, نیگیٹو تھاٹس کو ہم کس طرح ہٹائیں. تو عبداللہ آپ کا بہت بہت شکریہ, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا, اپنا اتنا قیمتی وقت دیا, اور آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور اسی طرح آپ کام کرتے رہے, اسی طرح آپ پازیٹیوٹی پھیلاتے رہے. اللہ آپ کو کامیاب و کامران کرے. اور میری دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ فیوچر کے اندر ایک سکسیسفل پاکستان کا, پوری دنیا بلکہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہو, اور پوری دنیا میں آپ پاکستان کی رہنمائی کر رہے ہو, آپ ایک پاکستان کے ایمبیسڈر ہو. آئی وش یو ویری بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. تھینک یو ویری مچ ونس اگین, اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت دیا. اینڈ اسی کے ساتھ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اینڈ سب ویورز کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.